کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے اتنی شرم نہیں آتی جتنی اپنے ہی کسی کام کے لیے لوگوں کے درمیان کھڑا ہونے میں آتی ہے؟ آخر کیوں؟ کیا یہ واقعی عزت نفس ہے یا نفس کا وہ خفیہ غرور جو ہمیں عام انسان بننے نہیں دیتا؟ آج کی یہ گفتگو شاید آپ کو اپنے نفس کا وہ چہرہ دکھائے جسے ہم ساری عمر عزت کا نام دیتے رہتے ہیں۔ نفس ہمیشہ گناہ کی شکل میں سامنے نہیں آتا، کبھی وہ وقار بن کر آتا ہے، کبھی عزت بن کر، اور کبھی یہ کہہ کر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مگر اہل دل فرماتے ہیں کہ جس دن انسان کو لوگوں کی نظر سے زیادہ اللہ کی نظر کی فکر ہو جائے، اس دن روح آزاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو خود کو نہایت باوقار، باادب اور عزت دار سمجھتا تھا۔ وہ محفلوں میں عاجزی کی باتیں کرتا، تصوف کے اشعار پڑھتا اور اکثر یہ دعویٰ کرتا کہ اس نے اپنے نفس کو بہت حد تک قابو کر لیا ہے۔ ایک دن اسے اپنے ہی ایک ذاتی کام کے لیے سرکاری دفتر جانا پڑا۔ وہاں لوگوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی، بوڑھے بھی کھڑے تھے، مزدور بھی تھے، غریب بھی اور عام لوگ بھی۔ اس شخص نے قطار کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دل ہی دل میں بولا، میں ان عام لوگوں کے ساتھ لائن میں کھڑا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، کتنی بے عزتی ہوگی۔ وہ واپس مڑنے لگا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک فقیر صرف درویش خاموشی سے قطار میں کھڑا ہے۔ کپڑے سادہ تھے، چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ وہ شخص درویش کے قریب آیا اور بولا، بابا آپ بھی یہاں اس طرح لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ درویش مسکرایا اور بولا، مجھے تو نہیں، مگر تمہیں کیوں لگ رہا ہے؟ وہ شخص کچھ رکا اور پھر آہستہ سے بولا، بات یہ ہے کہ آدمی کی ایک عزت ہوتی ہے، آخر لوگ کیا سوچیں گے؟ درویش نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا نفس ہمیشہ تاج پہن کر نہیں آتا، کبھی کبھی وہ عزت اور وقار کا جبہ پہن کر آتا ہے۔ بہت سے لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، مگر لوگ مجھے بڑا سمجھیں اس خواہش سے توبہ نہیں کر پاتے۔ پھر درویش نے قطار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں کھڑا ہونا تمہیں اس لیے مشکل نہیں لگ رہا کہ جسم تھک جائے گا، بلکہ اس لیے مشکل لگ رہا ہے کہ تمہارا وہ تصور ٹوٹ جائے گا جو تم نے اپنے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ یاد رکھو، جس انسان کو اپنی بے عزتی کا خوف اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہو، اس کا نفس ابھی زندہ ہے، اور جسے اپنی شان کے ٹوٹنے پر تکلیف ہو، اس نے ابھی فنا کا دروازہ دیکھا نہیں۔ وہ شخص خاموش ہو گیا اور درویش نے آخری بات کہی، نفس کی سب سے خطرناک چال یہ نہیں کہ وہ تمہیں گناہ پر آمادہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں خاص محسوس کرواتا رہے۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں کبھی کبھی عام ہو جانا ہی سب سے بڑی ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کے بنائے ہوئے بت سے ڈر رہا تھا۔